السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، 2022 میں پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاکستانی سیاسی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے، جس نے پاکستانی سیاست کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس تحریک عدم اعتماد سے 6 ماہ پہلے سے پاکستانی سیاست میں جو ہیجان انگیزی کا عنصر پیدا ہوا، اس میں اب تک کوئی کمی نہیں آ سکی، بلکہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ تلخیوں میں اضافہ ہی ہوا۔ اس دوران ایک منتخب حکومت کے خلاف پہلی بار تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ تاریخ کا طویل ترین اور غیر معمولی نگران سیٹ اپ رہا۔ 2 صوبوں میں انتخابات کا معاملہ لٹک گیا، پی ڈی ایم کی حکومت بنی، پھر ایک اتحادی حکومت بن چکی ہے۔ عدالت اور پارلیمان میں آمنے سامنے آنے کا تاثر پیدا ہوا اور اداروں کے درمیان ایک کشیدگی بھی دیکھنے میں آئی۔ اسی دوران بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری بھی ہوئی، ملک گیر ہنگامے بھی ہوئے، سزائیں بھی ہوئیں، مقدمے بھی ہوئے، پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوئی۔ 2 نئی جماعتوں کا وجود عمل میں لایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک مخاصمت کا ماحول پیدا ہوا۔ آج بھی جو ہم ہیجان دیکھ رہے ہیں، اس کی کڑیاں 2022 کے واقعات سے جا ملتی ہیں۔ 2 سال سے کچھ زائد عرصے کی عدم اعتماد سے عدم استحکام کی تاریخ کے ایک اہم راوی فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو سابق وزیر ہیں۔ آج ان سے گزرے کل کے اندر کے حالات اور آنے والے کل کے منظرنامے پر کھل کر بات ہوگی اور 2 سال کے سارے فیکٹس پر ان کی رائے جانیں گے۔ جی فواد صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل۔ حالیہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ آپ لوگوں کو بڑے بڑے جلسے پاکستان تحریک انصاف کے، جب حکومت میں تھے بھی آپ، جب نہیں بھی تھے، دونوں صورتیں میں ہوئے، اب جلسہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ وجہ موجودہ جماعت ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ایز اے پارٹی اب کوئی میٹر نہیں کرتے۔ اچھا، اب میٹر کرتا ہے عمران خان۔ سو پارٹی کیڈر نہیں رہا، عمران خان ہے اور لوگ ہیں۔ سو پی ٹی آئی اس پاکستان کو افیکٹولی جو ہے عمران خان کے کیس میں افیکٹولی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنشل فارم میں چینج ہو گیا ہے۔ لوگ عمران خان کو ووٹ کر رہے ہیں، پارٹی وغیرہ کسی کو نہیں دیکھ رہے۔ آج عمران خان کو آپ آئی پی پی کا ہیڈ بنا دیں گے تو وہ لے جائے گی، کوئی اور بنا دیں گے، اس کا ہو جائے گا۔ اس عمران خان کا ووٹ ہے اور اس میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے سارا جو کاڈر ہے پی ٹی آئی کا، ہم لوگوں کو ٹھڈے مکے مار کے انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا، سارے ان سے زبردستی پارٹی چھڑوا دی۔ اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ پاکستان میں جو فنومینا تھا پالیٹکس کا وہ ان کو سمجھ نہیں تھی۔ اور وہ فنومینا یہ ہوا کہ جو ہماری پہلے ہی، اگر آپ دیکھیں نا، جو ابھی آپ نے بڑے ایونٹس کا ذکر کیا اپنے انٹرو میں، تو جو ایونٹ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا میرے خیال میں، وہ تھا جو 19 سیٹیں جو خالی ہوئی تھیں پنجاب اسمبلی کی اور ان پہ الیکشن ہوئے تھے، وہ الیکشن 8 فروری سے بھی بڑا واقعہ تھا۔ اگر آپ اس کو اس سینس میں دیکھیں نا، ساری سیٹیں جو ہیں وہ جیت گئے۔ میں نے قریب کچھ 6 حلقوں میں جا کے پروگرام کیا، آپ نے پروگرام کیے تھے، اور آپ دیکھیں اصل میں تو 19 میں سے 18 سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی تھی نا، 100 ایک سیٹ انہوں نے کر دیا تھا۔ اچھا، اب وہ فنومینا جو تھا اس میں طے ہو چکا تھا کہ پاکستان ہیز مووڈ فرام کنشپ ٹو انڈیویجول ووٹ۔ عورتوں کے پولنگ اسٹیشنز پہ جس طرح کا میریکل ہوا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کسی نے عورتوں سے زیادہ ووٹ مانگنے پڑیں گے۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا جو انالیسس تھا وہ بالکل ہی غلط ثابت ہوا پالیٹکس کا، اور انہوں نے جو کاڈر تھا اس کو ختم کر کے عمران خان جو ہیں ان کو قد جو ہے، عمران خان کا قد بہت بڑا ہو گیا اور ووٹر اب ڈائریکٹ ووٹ دیتا ہے عمران خان۔ تو یہ جو ابھی چیئرمین ہیں، باقی لوگ ہیں، تو یہ ان کا پھر اس جماعت میں مطلب وہ جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، فیصلے بھی سناتے ہیں، تو ان کا کیا رول ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں وہ اپنی محنت کر رہے ہیں اور ان کی، لیکن ان کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت عمران خان ہی کی ہے، کیونکہ دیکھیں نا، ٹو بی فیئر ود ان سارے لوگوں کو، آپ کو بھی یہ اندازہ ہے کیونکہ اتنے سالوں سے آپ جو ہے وہ ٹی وی بھی کر رہے ہیں، آپ سارے لوگوں سے جانتے بھی ہیں، وہ یہ جو لوگ ہیں ان میں سے خیر بہت کو آپ نہیں جانتے ہوں گے بیکاز دے آر ویری نیو، اور لوگ بھی نہیں جانتے، ان میں سے کوئی عمران خان کو کوئی ایڈوائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اچھا، نہ ہی ان سے کوئی، آپ سمجھے نا کہ کاڈر کا تو فائدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈفر بھی کر سکیں، آپ ایڈوائز بھی کر سکیں،
آپ کو ضد بھی کر سکیں کہ نہیں اس طرح ہے, نہیں ہے اس طرح ہے. سو وہ چونکہ ان میں سے تو جو فی الحال لوگ ہیں وہ ایڈوائز کرنے والے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, اور صرف جو ہے وہ عمران خان کے جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں سچویشن کے مطابق. لیکن اس جلسے سے پہلے اعظم سواتی صاحب گئے وہاں پر جیل میں, کہتے ہیں ان کی ملاقات ہوئی, 9 بجے کے بعد ملاقات ہوتی ہے, ان کے صبح سویرے آئے ہیں, اس طرح کی خبریں. تو پھر جلسہ منسوخ ہو جانا اچانک, یہ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے رات کو خود ہی یہ تو کہہ دیا نا کہ جو صبح 7 بجے تو جیلیں کھلوائی جاتی ہیں, کھلتی تو نہیں ہے نا. تو اور وہ انہوں نے ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات کی ہے. ویسے تو اس حکومت کی مطلب میں اب کیا, تو حکومت کیا سہولت کاری کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی بے شرمی کا اور وہ تو حد ہی ہو گئی ہے کہ جو وزیر ہیں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تو جیل کھلوانے کی کوئی اوقات نہیں ہے. اچھا. اور جنہوں نے کھلوائی ہے انہوں نے کھلوائی ہوگی, انہی سے بات ہوئی ہوگی. اور آج عمران خان نے پھر اسی لیے کہہ دیا کہ میں اس حکومت سے تو بات کر کے کیا, اور کسی نے میں نے کرنا تھا, میں نے نہیں کوئی بات کی. تو کسی سے بات چیت ہو رہی ہے ویسے؟ ظاہر ہے, دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے جو کل کا جو جلسہ ہے نا اس کی جو کینسلیشن ہوئی ہے وہ بڑا اہم واقعہ ہے. وہ اس لیے اہم واقعہ ہے کہ لگتا یوں ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کا براہ راست رابطہ ممکن ہو سکا ہے. اور عمران خان نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے ریکویسٹ کو, کینسلیشن کو, جلسے کو, وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی مثبت بات ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک بیس فراہم ہوئی ہے جس کے اوپر آگے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اور آج عمران خان نے ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی خبر آتی ہے اس حکومت کو 9 مئی یاد آ جاتا ہے اور وہ ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ تو ان کی انشورنس پالیسی ہے نا 9 مئی. اچھا, ایک چیز جو ہم فواد صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان کا جو بیان کو کہہ رہے ہیں یہ موجودہ قیادت نہیں چاہتی ہے کہ وہ باہر آئیں, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ محنت بھی کر رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ, اور جو خان صاحب ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ قیادت بھی یہ چاہ رہی ہے کہ وہیں رہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں علیمہ خان جو ہے نا وہ بہن ہے عمران خان کی, اور ان کی ایک جو محبت ہے, جو ایک سینٹیمنٹ الگ سینٹیمنٹ ہے, وہ ظاہر ہے وہ الگ ہے, وہ تو اور طرح سے سوچتی ہوں گی نا. تو جو فیملی ہے وہ اس کا سینٹیمنٹ ظاہر ہے علیحدہ ہوگا, اور وہ غصے میں بھی ہوں گی کہ یہ اب تک جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اور سچی بات یہ ہے کہ دیکھو ابھی تک مدثر جب سے 8 فروری سے ایکچولی پہلے سے بھی اور اب تک جو پی ٹی آئی تو کوئی چیلنج نہیں دے سکی نا حکومت کو. یہ تو حکومت خود بہت عقل مند ہے, انہوں نے ہر چیلنج اپنے لیے خود بنایا ہے بڑی محنت سے. اکانومی کا چیلنج جو تھا وہ تو چل ہی رہا تھا, انہوں نے فیصلہ کیا یہ کافی نہیں ہے, انہوں نے جا کے جو ہے وہ جوڈیشری سے ایک چیلنج لے لیا. اس کے بعد جو ہے اب ہمارا ٹیررزم کا ایک چیلنج جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور اب یہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اب لیٹ سی کہ اس کو کیسے یہ لوگ نبرد آزما ہوتے ہیں. بٹ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی چیلنج نہیں ہوا. 9 فروری کو جب مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا, پی ٹی آئی کو چاہیے تھا اس دن سڑکوں پہ ہوتی. اگر کوئی بھی لیڈر ہوتا تھوڑا بہت بھی دا ورتھ آف دا سالٹ, وہ کہتا کہ جی بالکل بھی کچھ نہ کرو, عمران خان سے تو بعد میں ملاقات ہوگی 9 تاریخ کو ہم بالکل یہ نتیجہ ایکسپٹ. لیکن آپ اب خود کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا نام ہی جو ہے وہ عمران خان ہے, تو کیسے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, تو 9 فروری کو تو انہیں چلا جانا چاہیے تھا نا ہر صورت میں. بالکل. تو 9 فروری کو جب آپ نہیں گئے, مینڈیٹ چوری ہونے دیا, لیاقت چٹھا کا بیان آ گیا, آپ گھر بیٹھے رہے, تو آپ نے موقع ضائع کر دیا. تو پھر تو اب کوئی بھی جلسہ نہیں کر پائیں گے وہ, اگر یہی سچویشن رہے گی. اب تو حکومت نے بہت موقع دینے ہیں, حکومت دے ہی رہی ہے روز, بجلی کے بلوں سے لے کے تو جوڈیشری سے پنگوں تک اور آئین کے ساتھ ٹنکلنگ تک حکومت بڑے موقع دے گی. اچھا, وہ ایک ہوتا ہے نا سینٹر آف گریوٹی ہے, ایک نیوکلیس کی حیثیت وہ بانی پی ٹی آئی تھے, آپ ارد گرد کے کچھ لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے. اب وہی حال ہم نے کے پی کے میں بھی دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزامات, کرپشن, یہ وہ. تو پھر یہ ہے کہ بانی کے ہٹنے کے ساتھ ہی چیزیں ہلنا شروع ہو گئی. نہیں, یہ تو دیکھیں کے پی میں جو ہو رہا ہے نا وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پرویز خٹک صاحب بھی تھے, یہی مسئلے تھے, محمود خان بھی تھے, یہی مسئلے تھے. وہ پرابلم یہ ہے, اس کی تو ایک ہمارے نظام کی انہیرنٹ پرابلم ہے. دیکھیں پرویز مشرف صاحب ایک بہت زبردست لوکل گورنمنٹ سسٹم دے کے گئے تھے, ناظم کا, اور انہوں نے آ کے اس سسٹم کو ختم کر دیا, اور ہمارا بھی فیلئر تھا, ہم نے سسٹم ریوائیو نہیں کیا, اور اب 18ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے. اچھا, اب پرابلم کیا ہے کہ جو منسٹر ہوتا ہے نا فیڈرل گورنمنٹ میں, انڈر دا رولز آف بزنس وہ بڑا تگڑا ہوتا ہے, کیونکہ جو سمری ہے جو کیبنٹ میں جانی ہے اس کو اس نے سائن کرنا ہے. the minister has seen and approved the summary. This is not the case with the provincial ministers.
प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होली सोली डिपेंडेंट है चीफ मिनिस्टर। जी बिल्कुल। अच्छा, अब चीफ मिनिस्टर के जिन 2-4 वजीरों से ताल्लुकात हैं वो तो अपनी पावर इंजॉय करते हैं, बाकी सबको पूछते ही नहीं है। वो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के जरिए काम करता है। लिहाजा हमारी जो सूबाई गवर्नेंस में एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है, और ये तो आप बात कर रहे हैं ना कि ये अली अमीन से, पंजाब के मिनिस्टर भी मरीम नवाज से उतने ही नाखुश हैं, सिंध के मिनिस्टर्स भी आपको पता है मुराद अली शाह साहब से उतने ही नाखुश हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर डजंट बॉदर अबाउट मिनिस्टर्स, और वो सारा काम अपने सेक्रेटरी के जरिए कर रहा होता है। तो ये कोई इतनी बड़ी मेजर इशू नहीं है, ये तो हल्कों के इशू हैं, ठीक हो जाएंगे। सही। अच्छा, ये अभी एक पैरेलल चल रहा था मामला, हम वो देख रहे थे कि जी जो चेयरमैन है इस वक्त पीटीआई के वो चला रहे हैं, साथ में शेर अफजल मरवत साहब वो अपना एक तहरीक चला रहे थे और बड़ी एग्रेसिवली और चीज़ों में, अब वापसी उनकी हुई है तो उसके बाद इम्पोर्टेंट थोड़ी है वो, क्या नहीं है नहीं उनकी क्या है, तो ऐसे ही हादसे में आ गए हैं ना। वो तो कह रहे हैं मुझे गले लगाया और मुझे उस मुझे जाके कहा कि जाहिर है गले, इमरान खान कहाँ गले लगाता है लोगों को। अब ये मेरे लिए वाक़या था, तो मतलब ये सारे कैरेक्टर्स वो जान नहीं डाल सकते हैं वो चीज़ों में। देखिए ये सारे तो ऐसे मतलब वैक्यूम में खेल रहे हैं ना। ये तो मतलब मेहरबानी है एस्टैब्लिशमेंट की, इन्होंने इनको स्पेस दे दी और ये सारे लोग इस वक्त जो हैं वो प्लेयर हैं, अदरवाइज तो ज़ाहिर है इतने ये लोग कैसे जो है वो कर सकते। अच्छा, लेकिन एक फवाद साहब, जब बहुत से लोग हैं वो डटे रहे, रुके रहे, आपने एक ट्वीट कर दिया और आप जो हैं वो जमात से उस वक्त अलग हुए, अब आप वापसी वही डटे रहे हैं जो जिनके साथ कुछ हुआ नहीं। अच्छा, अदरवाइज देखिए ना, आप टॉर्चर कौन सह सकता है, कौन खड़ा होता है, क्या है। जो हमारे लोग अभी जेल में हैं, जो एजाज चौधरी साहब हैं या डॉक्टर यास्मीन हैं या चीमा साहब हैं, ये लोग हैं, इन्होंने बड़ा सफ़र किया, अब भी कर रहे हैं बेचारे। और बाकी तो देखिए ना, पंजाब में इस्लामाबाद में तो लोगों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई है वो आपको तो फ़ायदा, आपने तो देखा है लोगों के साथ क्या हुआ। आपकी वापसी के मुमकिनात क्या हैं? नहीं, हमने तो देखिए छोड़ी नहीं ना पार्टी, हम तो पार्टी में ही रहे, और हमने कहा कि जी ठीक है, आप दरिया के नीचे से पानी गुजर जाता है, नया पानी आता है, नए वाक़यात होते हैं, नई पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जिनके, और इसीलिए हम इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े हैं, वरना हमारे लिए तो बड़ा आसान था। आप जिनके हवाले से बात करते रहे उनको भी पार्टी से दूर गया, अहमद खान साहब जो हैं वो, उनको भी अब पार्टी से जो है वो, नहीं उनकी तो वो तो वैसे ही, वो तो उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना पॉलिटिक्स। वो तो आते हैं सिर्फ लेयर ट्रिप पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, 2-3 हफ्ते रहते हैं, सेनेट का उनको मिल गया है, वो तो अब अंदाज़ा मेरा तो ख्याल है वो पिछले 6 महीने में कोई 1-2 हफ्ते पाकिस्तान रहे होंगे, उनका कोई इशू नहीं। वो तो कोई सीरियस आदमी भी नहीं है। प्रॉब्लम जो है ना, देखें मेरे लिए तो बड़ा आसान था मुदस्सर, मेरे तो अगर मैं आईपीपी में जाता हूँ और वहाँ पे मैं टिकट लेके इलेक्शन लड़ लेता तो मुझे तो फॉर्म 47 की भी ज़रूरत नहीं थी अपने हल्के में, तो हम एमएनए बन के वज़ीर बन जाता। बट वज़ीर तो मैं 2011 में भी रह गया था। तो आई डिसाइडेड कि हमने एक लॉन्ग टर्म अगर देखें, जो इंटरेस्ट है, जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, मेरा अपना इंटरेस्ट है, और वो ये है कि हमें इमरान खान के साथ रहना है। तो वो स्टूड विद इमरान खान इवन इन द डिफिकल्ट टाइम्स। तो अभी भी आप पर फिर कोई प्रेशर नहीं है? आप ऐलान कह रहे हैं कि आप अभी नहीं है, अभी आप पर कोई प्रेशर नहीं है, तो वो जो प्रेशर है वो आपने झेला नहीं। आप पीटीआई में जो लोग साथ रहे वो किसी न किसी सूरत में, चाहे उन पर नहीं भी हुए हैं तशद्दुद, सिर्फ वो हैं। कौन रहा, मतलब किसके साथ क्या हुआ? उमर अयूब साहब भी तो थे। उमर अयूब, अच्छा, केपी में तो वो हुआ ही नहीं ना जो पंजाब में हुआ। पंजाब में जो कुछ हुआ, इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, केपी तो उस जुल्म और से गुजरा ही नहीं है। केपी में तो इसीलिए तो लोग, मसलन अगर आप अभी उठा के देखें ना, पंजाब असम्बली 13 MPs है जो रिटर्न हुए हैं, क्योंकि 13 ही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, बाकी लोगों को तो इजाज़त ही नहीं दी गई। और सारे MNAs जो थे पीटीआई के, जो इमरान खान मतलब देखें ना, मुझे बताइए कि मेरे पेपर्स रिजेक्ट हुए, मैं 7 महीने जेल में रहा और सारा जो तशद्दुद बर्दाश्त किया, सब कुछ किया, वो क्यों किया? हम पार्टी में तो अभी आप करें ना, एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी थी जो लोग ये आ गए हैं, तो अभी इसका मतलब है फिर जो मौजूदा पीटीआई पार्लियामान में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो इधर है केपी में है या फेडरल में बैठी हुई है, फिर वो तो सारे के सारे वो लोग ही ना हुए फिर पीटीआई के, वो तो फिर मेहरबानियों के नवाजे हुए हैं। तो अगर वो नवाजे हुए हैं, नवाजे भी हैं, कई नवाजे हुए, कई ऐसे हैं जिनको उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी कि इनको कुछ करने की ज़रूरत है। 2 ही तरह लोग आ सकते थे ना, मतलब देखिए ना, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, मैं,
اپنا باقی سارے جو لوگ ہیں جو مین فرنٹ لائن کے تھے ان کے تو پیپر ہی اپروو نہیں نا اپروو ہو سکے. ایون ساؤتھ پنجاب میں نصر اللہ دریشک یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے تو کسی کے بھی پیپر نہیں اپروو ہوئے, ہم سب تو باہر ہو گئے. اور جو میں جس طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایم این ایز بھی آئے, پچھلی اسمبلی کے کتنے ایم این ایز آ سکے ہیں, اجازت ہی نہیں تھی. سو آپ جو 8 فروری 2024 کو جو الیکشن آپ لڑے ہیں, 2 ہی صورتوں میں لڑ سکتے تھے نا. ایک تو یہ ہے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ اس نے آپ کو اجازت دی تھی, دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سمجھا کہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے ان کو کرنے دیں, تیسری کوئی صورت نہیں. آپ کی ملاقات نہیں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں بہت سے لوگ جاتے ہیں؟ میری ہوئی ہے, اچھا نہیں ابھی نہیں ہوئی, جب سے میں باہر آیا نہیں ہوئی, لیکن جیل میں ویسے تو میری ہوئی 2-3 بار ہوئی. نہیں, آپ کے ارد گرد کے بہت سے قریب کے جو لوگ ہیں وہ مل بھی رہے ہوتے ہیں, لائرز بھی, وہ بھی مل رہے ہوتے ہیں. فیصل جو ہے میرا بھائی جو ہے وہ ان کی لیگل ٹیم ہے, ان کی لیگل ٹیم ہے. تو آپ کے ساتھ آپ نے خود سے نہیں گئے, بلاوا نہیں آیا؟ نہیں, میرے پہلے بلاوا آیا تھا, درمیان میں یہ جو سارے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ ایک طبقہ پی ٹی آئی میں ایسا بھی ہے نا کہ اگر ہم لوگ آ گئے تو ان کا کیا بنے گا, تو وہ بھی جا کے خان صاحب کو کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر یہ آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ رک گیا. تو اس کا مطلب خان صاحب ان کی بات تو سن رہے ہیں, بات تو ہے انہوں نے سننی بھی ہے, وہی لوگ ہیں ان کو سننے بھی ہیں. بٹ دیکھیں نا طریقہ ہے آپ کا, ایسے پالیٹکس تو نہیں ہو سکتی. پالیٹکس از آل اباؤٹ ایڈیشنز ناٹ اباؤٹ سبسٹریکشنز. سو اس وقت میرا یہ ایشو بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں ہونا ضروری ہے یا عمران خان جو ہے وہ آپ کو اہمیت ہی دیں تو ہونا ضروری ہے. دیکھیں میرا نظریہ تھوڑا مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ پی ٹی آئی میں نہ بھی ہوں تو عمران خان کو سپورٹ کرنا ضروری ہے. ایک چیز میں آپ سے, آپ نے وہ ٹویٹ خود کیا تھا, کروایا تھا کسی کے, مطلب وہ ہے وہ باتیں میں نے بڑی دفعہ بتا دی. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ آپ عمران خان کے نہ بھی ساتھ ہوں تو اس لیے ان کا ساتھ دینا ضروری ہے کہ آپ عمران خان اگر یہ ہار جائے گا جنگ تو پھر تو پاکستان کے لوگ ہی ہار گئے نا. پھر تو یہ موقع ہی پتہ نہیں کب آئے گا کہ ہم پاکستان کے عوام فیصلے کر سکیں, ورنہ تو یہی اپنا ڈیسائیڈ ہو جائیں گے, فیصلے ہو جائیں گے, ہم پہ امپوز ہو جائیں گے. سو وی ہیو ٹو سپورٹ عمران خان. لیکن یہ اب یہ بھی کہا جا رہا نا کہ اس وقت پی ٹی آئی بھی اور پی ٹی آئی کے بانی بھی جو ہیں وہ جو قسم کا 9 مئی ہوا ہے, اور اس کی ذمہ داری بھی تو بہرحال ان کی ہے, جو کچھ کیا ہے وہ بھی تو ذمہ داری ان پر ہے. کورٹس میں ہے نا, وہ آ جائے گا, کورٹس میں ہے, لے. ابھی تک تو دیکھیں نا کتنے فنی کیسز ہیں. مثلا ہمیں 7 مہینے میں جیل میں رہا ہوں, کیسز کیا ہیں کہ جی میں منسٹر ہوں فیڈرل اور میں نے جا کے ڈاکہ مارا ہے اور 4 چارپائیاں اور 5 یوریا کھاد کی بوریاں اٹھا لی ہیں. میں نے لاہور میں ڈاکہ مارا ہے, میں نے اوپو موبائل فون چوری کر لیا ہے. 9 مئی کے کیسز میں یہ ہے کہ میں اسلام آباد میں ہوں تو میں یہاں سے زوم میٹنگ میں تھا. فیصل آباد میں ہے کہ نہیں میں ایکچولی زمان پاک سے میٹنگ میں تھا. لاہور کے کیسز میں ہے کہ میں تھا ہی نہیں, وہ میں نے جو ہے وہ ویسے جو پچھلی ٹویٹس کی تھی وہ ذمہ دار, کوئی پتہ نہیں کسی کو کوئی. اور عمران خان کے اوپر جو ہے ایویڈنس ہے کہ جی 7 مئی کو میٹنگ کی خان صاحب نے, وہاں پہ 3 سپاہی اپنے بھیس بدل کے پی ٹی آئی کے لیڈر بن کے میٹنگ میں شامل ہو گئے اور وہاں پہ یہ سارا پلان ہوا. مطلب ایسی بچوں والی ایویڈنس, نہ کسی کا سر ہے نہ پیر ہے, تو وہ تو کورٹس میں ہے, وہ لے لیں. اسی لیے تو عمران خان روز کہہ رہے ہیں کہ بھی کریں, ٹرائل اوپن کریں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, وہ نہیں بن رہا. ابھی ذمہ دار فیض حمید صاحب کو بھی بہت کرے کہ آپ کی پارٹی کو بنانے, مطلب حکومت میں لانے کا, تو یہ فیض حمید صاحب کے جتنے بھی اب معاملات ہیں اس پہ خان صاحب بڑا ان کے فیور میں. فیض حمید صاحب سے پہلے سب سے پہلے کہا جاتا تھا جنرل پاشا نے بنا دیا, وہ جنرل پاشا صاحب جو ہیں وہ چلے گئے, پارٹی تو لیگیسی چلتی آپ کے ساتھ رہی. پھر کہا ظہیر الاسلام صاحب نے بنا دیا ہے, پھر ظہیر الاسلام صاحب نہیں ہوئے, پھر کہا فیض صاحب نے بنا دیا ہے, پارٹی اب بھی چل رہی ہے. تو بیسیکلی تو ایشو یہ ہے کہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں کہا جاتا ہے. ایکچولی تو دیکھیں نا ایشو یہ ہے, ابھی بھی آپ الیکشنوں میں 2024 میں رزلٹس اٹھا کے دیکھیں ذرا, جیلم, چکوال, راولپنڈی ڈویژن کے رزلٹس اٹھا کے دیکھیں, ڈی ایچ ایز کے رزلٹس اٹھا کے دیکھیں, کینٹ کے رزلٹس اٹھا کے دیکھیں, ہر جگہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مارجن سے جیتی ہے. یہ علاقے, یہ سارے فوجی علاقے ہیں. کیوں جیتی ہے؟ اس لیے جیتی ہے کہ پی ٹی آئی مڈل کلاس کی پارٹی ہے اور فوج مڈل کلاس کا سب سے آرگنائز گروپ ہے. اٹ از اے نیچرل سپورٹ ود ان آرمی فار پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے اس کے لیے یہ جو نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہیں یا زرداری ہیں, ان کے ساتھ تو پاکستان کی مڈل کلاس نہیں کھڑی ہوتی. پاکستان کی مڈل کلاس ان کو اپنا دشمن سمجھتی ہے, بٹ رائٹلی سو. غریب آدمی تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. غریب آدمی تو انہوں نے کمر ہی توڑ دیا. غریب آدمی تو کھڑا ہی نہیں, بیچارہ لیٹا ہوا ہے.
تو وہ تو اس کی تو انہوں نے کمر ہی توڑ دی ہے نا. وہ تو ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھڑا, اور 8 فروری کو نظر بھی آ گیا ہے کہ کون کدھر کھڑا. صحیح. فواد صاحب ہمارے ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لیتے ہیں, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر کچھ مزید بات ہوگی. ویلکم بیک جی. پروگرام میں فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب, ایک بہت زیادہ یہ بات ہو رہی کہ فیض حمید صاحب ادھر گرفتار ہوئے ہیں, ادھر ان کی حمایت خان صاحب نے کر دی ہے, تو فیض حمید کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی بیک فٹ پر نہیں چلے گی؟ نہیں, میرا نہیں خیال. عمران خان کی مقبولیت فیض صاحب کی وجہ سے نہیں ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ عمران خان کا ووٹ کو ہے جو ہے وہ کسی کی وجہ سے ہے. عمران خان کا ووٹ فی الحال تو عمران خان کی جو اپنی شخصیت ہے اس سے جڑا ہوا ہے, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا پی ٹی آئی کو. اس وقت تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو کنفیوز ہوں اس بات کے اوپر کہ آخر حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل نیریٹو ہے کیا, بیسیکلی کرنا کیا چاہتے ہیں. صبح ہم اٹھتے ہیں نا تو خبر آتی ہے جی وہ فلانا اریسٹ ہو گیا, فلانے جو ہیں جی ان کے اتنے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ڈال دیے, اتنے پہ تشدد ہو گیا, فلانا مسنگ پرسن ہو گیا. اور رات کو ہم سوچتے ہیں کہ جی عمران خان کے میڈیا اس کا فوجی ٹرائل کا فیصلہ ہو گیا, اور جناب یہ تو پھانسیاں لگ جائیں گی. شروع گرفتاریوں سے ہوتی ہے صبح, اور رات پھانسیوں پہ ختم ہوتی ہے. تو جو انہوں نے ٹرائل کو پبلک کرنے کا مطالبہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے کیا, وہ آپ کی بحیثیت وکیل بھی کیونکہ آپ ہیں, کیا رائے ہے آپ کی اس میں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی دنیا کی حکومت 25 کروڑ لوگوں کا ملک اس طرح نہیں چلا سکتی کہ صبح گرفتاریوں سے مطالبے وزراء کے شروع ہوں اور رات پھانسیوں پہ ختم ہوں. اس ملک کو اب نارمل کر دیا ہے موجودہ حکومت کے نیریٹو نے. پہلی تو اس کو لانے کی ضرورت ہے. اب جو آپ نے سوال کیا ہے جنرل فیض صاحب کا کہ اس کا پبلک ٹرائل, عمران خان کا جو میں نے ایکچولی ایک وکیل کو یہ میسج بھی دیا کہ خان صاحب سے آپ کہیں کہ وہ رپورٹرز کے جب سوال لیتے ہیں تو رپورٹر کا سوال نہیں آتا, صرف ان کا جواب آتا ہے, کانٹیکسٹ نہیں آ رہا ہوتا. اب آج جو ڈان میں اور کچھ اخباروں میں وہ جو بیان مکمل چھپا ہے خان صاحب کا, وہ یہ ہے کہ اگر جنرل فیض کو 9 مئی کے اس کنیکشن میں پکڑا گیا ہے تو میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, اور اگر ان کا رول ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے, اور یہ ان کی پرانا سٹینڈ ہے. تو میرا خیال ہے جو رد عمل آ گیا وہ جلدی آ گیا تھا. انہوں نے بھی بغیر کوشش زحمت ہی نہیں کی کہ ویٹ کر لیں پہلے کہ پورا سن تو لیں کہ کیا بات ہے. اس کی وجہ سے یہ سارا کنفیوژن. آپ کے فیض صاحب سے کیسے تعلقات تھے جب آپ حکومت میں محسوس وزیر؟ بہت اچھے تعلقات تھے, سب سے ہی بڑے اچھے تعلقات تھے ہمارے. تو کس سے اچھے تعلقات نہیں تھے. I was like a family member to جنرل مشرف صاحب, huge regard for جنرل احسان صاحب, نوید صاحب, اور پہلے بھی مطلب آپ کے پاس بڑی ایک اہم پوسٹ تھی وزارت اطلاعات کی, ہر وقت آپ پہ کنیکٹ ہوتے تھے بٹوین حکومت, میڈیا, لوگ, ہر طرح سے. آپ کو اس میں لگتا کہ یہ زیادہ انٹرفیئرنس ہو رہا ہے بحیثیت ایسے چیف فیض حمید صاحب کا حکومت میں, یا کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھا اتنا, کوئی نہیں تھا ڈے ٹو ڈے میں کچھ انٹرفیئرنس نہیں تھا. تو کہا جا رہا آپ کی حکومت وہ چلاتے تھے؟ میں کس سے کہانی ہے کون, مطلب سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا تھی فیض صاحب کی اور جناب باجوہ صاحب کی کہ بزدار کو چینج کریں, عمران خان نہیں مانے, اور 1000 فیصلے تھے. مثلا آپ اس کو لے لیں, یہ جو ویزا فری پالیسی تھی اس کے اوپر بڑی تحفظات تھے ISI کے, لیکن خان صاحب نے کہا نہیں یہ اس کو اس طرح کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں جو فوج نے شفٹ کیا افغان پالیسی عمران خان کے کہنے کے اوپر, بہت بڑی شفٹ تھی, اور وہ خان صاحب نے کیا. پھر انڈیا سے آپ کو پتہ ہی ہے تعلقات کے اوپر عمران خان نے ایک سٹینڈ لیا, اور نہیں ہوا. بس یہ خان صاحب نے کوئی بات, جو بات وہ چاہتے تھے وہ مانتے تھے, جو چاہتے تھے نہیں مانتے تھے. پاکستان تحریک عدلیہ پر ضرورت سے زیادہ انحصار اب کر رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کہ چیف چینج ہوں گے تو یہ ہوگا, یہ ہو جائے گا؟ نہیں, یہ ایکچولی اس میں بھی حکومت کی اپنی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. اچھا, کیونکہ یہ جو سارے ججز ہیں نا, سچی بات تو یہ کہ یہ پرو PTI ججز تو ہیں ہی نہیں. آپ سٹارٹنگ فرام آپ اوپر سے لے لیں نام آپ کیا لینے ہیں, بٹ آل دیز ججز آر ایکچولی ناٹ ریئلی فونڈ آف PTI. لیکن ان کو اتنا دیوار سے لگا دیا ہے حکومت نے کہ وہ اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور اچانک جوڈیشری کی سروائیول جو ہے وہ PTI کی اپنا ایک ایجنڈا بھی بن گیا ہے.
کہ جوڈیشری بچے گی تو ہم آگے جائیں گے, اور یہ ریوالٹ اب نیچے تک چلا گیا. تو یہ بھی تو کہا کہ چیف جسٹس بدلیں گے تو الیکشن کو کل عدم قرار دے دیا جائے گا, آپ کو لگتا ہے ایسا؟ میں مطلب سچی بات یہ ہے, منصور علی شاہ صاحب میرے ٹیچر تھے, بالکل میرے مطلب بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, ہیوج رسپیکٹ فور ہم. وہ اس طرح ایکسٹریمسٹ تو وہ بالکل بھی نہیں ہے, اور اتنا وہ کبھی بھی وہ نہیں کریں گے. یہ ویری بیلنسڈ مین, وہ بیلنس لے کے چلیں گے. فائز عیسیٰ صاحب والی کوٹ بھی نہیں رہے گی ظاہر ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بیلنس رہیں گے. بٹ پرابلم حکومت کا یہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے کہ کیسز اتنے ویک ہیں خان صاحب کے اوپر کہ سچی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو صرف فیئر ٹرائل چاہیے, انہیں کوئی فیور چاہیے ہی نہیں. صرف یہ فیور چاہیے کہ قانون کے مطابق فیصلے ہو جائیں تو بری ہو جائیں گے سارے. قانون کے مطابق وہ فیصلے میں ایک اور چیز جو ہے وہ ہے دوریاں, اسٹیبلشمنٹ بٹوین پاکستان تحریک انصاف. اس دوریوں کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی باہر ہے قیادت جو ابھی لیڈ کر رہی ہے, کیا وہ ان میں کیپیبلٹی کی چیزوں کو اس طرح سے کیا جائے؟ دیکھیں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا اس میں, جو میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اینٹی آرمی کیمپینز بنتی ہیں, جس کو فوج ڈیجیٹل دہشت گردی کہہ رہی ہے بار بار. یہ ایک جینون پرابلم ہے. جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یا عادل راجہ ہو گیا, حیدر مہدی ٹائپ ہو گئے, یہ جو سارے گند بلا جمع ہوا ہے, یہ پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں ایک اب گروپ ہے سیپریٹسٹس کا, اور اس میں وہ پاکستان سے جو علیحدہ ہونا چاہتے ہیں وہ دھڑے ہیں, پھر ان کو را کی سپورٹ ہے. اب وہ لوگ نیریٹو بناتے ہیں. پی ٹی آئی میں جو پرابلم ہوا ہے, اور بہت سارے آپ اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ان کو اون کر کے دھڑا دھڑ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ اکاؤنٹس نے یہ کیا, اور کچھ انہوں نے جعلی اکاؤنٹس بنائے عمران خان کی تصویر لگا کے, کیونکہ وہ چلتا ہے اب بھی میڈیا کے اوپر, تو عمران خان چلتا ہے سوشل میڈیا پہ, وہ اس کی تصویر لگا کے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. سو ناؤ میری جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو میرا تو ان سے بڑی یہ درخواست ہوگی کہ ایک واضح بیان آنا چاہیے کہ یہ جو اکاؤنٹس جو فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لانا چاہتے ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جتنی بھی میں سنتا ہوں تو یہ بات تو وہ خود بھی کر سکتے ہیں, اور بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں تو وہ یہ بیانات نہیں آتے. یہ بیان آ گئے ہیں سامنے, صحافیوں سے بھی بات کرتے ہیں, آیا ہے, کچھ آیا ان کا. ہاں ایک آدھ بار وہ ہے کہ جو بڑے ایمفسس ہو کے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہمارا کوئی تعلق نہ ان سے ہے, جو یہ پورا ایک نیریٹو بنا رہے ہیں اس ملک کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, پاکستان فوج کے حوالے سے. لیکن یہ ایسا کھل کے کوئی ایسا بیان آنا چاہیے. 100% آئی ایگری ود یو, کیونکہ میں سنتا ہوں نا جب بھی چیف صاحب کی اگر آپ اسپیچ سنیں, ڈی جی آئی ایس پی آر کی سنیں, ان کے ایمفسس ہے بہت زیادہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے اوپر. اس سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے, جو یہ کیمپینز بنتی ہیں اس کے اوپر ان کا غصہ ہے, اور بجا غصہ ہے. تو یہ تو ایک رواج ہی بن گیا ہے نا. تو یہ ان دوریوں میں آپ سمجھتے وجہ یہ بن رہی ہے؟ بڑی میجر وجہ یہ ہے, بڑی میجر وجہ یہ ہے. باقی میں ہے, باقی ظاہر ہے ہم نے غلطی جو ہوئی, ہم سے غلطی ہوئی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہم نے اپنا ایک ریلیشن شپ ختم کر دیا, اور صرف ہمارے مخالفوں کو ایکسیس ہے چیف کے یا ان کے قریبی لوگوں کے ایئر کا, ان کے کان تک ان کی آواز پہنچتی ہے. ہماری ڈائریکٹ ایکسیس اس طرح نہیں رہی, ہمارا تو ظاہر ہے پھر وہ تعلق ہی نہیں رہا. تو حکومت 5 سال آپ کے خیال میں ابھی اسی سچویشن میں وہ چلتی نظر آ رہی ہے؟ الیکشن اگر آپ کہہ رہے تھے منصور علی شاہ صاحب بھی کل عدم نہیں قرار دیں گے, آپ کے یہ خیال, تو پھر تو حکومت 5 سال مکمل کرے گی. حکومت عدالتوں کی وجہ سے تو 5 سال مقرر نہیں نہ کرتی. حکومت تو اپنی سیاست اور اپنی گورننس کے اوپر اس نے 5 سال پورے کرنے ہوتا ہے, نہ ان کی گورننس ہے نہ سیاست. وہ کہہ رہے ہیں بہتر ہو رہے ہیں گورننس, حالات کو بہتر کر رہے ہیں, چیزیں بہتر کر رہے ہیں. یہ بات ہے. 2 مہینے کا ریلیف آپ کے پنجاب میں دے دیا, جیلم میں بھی ریلیف آپ کو بھی ملنا ہے. یہ ایک میجر پرابلم ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, بیکاز دیکھیں مجھے اپرچونٹی ملی ہے جو بڑی یونیک ہے, بڑے لوگوں کو نہیں ملتی ہے, کہ 93 سے میں بڑے قریب سے حکومتوں کو دیکھ رہا ہوں, اینڈ آئی نو دا ورکنگ ان اینڈ آؤٹ آف دا گورنمنٹ. سب سے بڑا پرابلم آتا ہے کہ جب فار ایگزامپل آئے گا نا گورنر اسٹیٹ بینک آپ کے پاس, وہ بتائے گا کہ جی یہ دیکھیں سر کمال ہی ہو گیا, یہ تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا, جو بلینز اتنے بلین کا تھا, اب مائنس میں چلا گیا. اچھا وہ یہ نہیں بتاتا کہ بھائی یہ مائنس میں اس لیے چلا گیا ہے کہ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, اور فیکٹریاں کا خام مال نہیں آ رہا تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 0 ہو گیا. سو جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, اچھا ایک تو یہ جو گورنمنٹ کے, پھر دوسرا یہ جو پاکستان بزنس کونسل کے سیٹھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اتنی بڑی لعنت ہے پاکستان پہ کہ یہ جو بھی آتا ہے نا, اپنا فوجی آتا ہے یا جو بھی پرائم منسٹر, وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے امیر ہیں
انہوں نے خود اتنے پیسے بنا لیے ہیں تو صحیح بات ہی کر رہے ہوں گے. وہ سارے تو نہیں لیکن 80% ان میں فراڈی ہیں. وہ سارے سبسڈیز کے اوپر رینٹر اکانومی کے اوپر بیٹھے ہوئے چلا رہے آپ ان کو لعنت بھی کہہ رہے ہیں, فراڈیئر بھی کہہ رہے ہیں. میں یہ آپ کو قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سارے اس میں بیٹھے ہوئے نا پاکستان کے بڑے سیٹ, ان میں کو 20% کو چھوڑ دیں جو بہتر ہوں گے, 80% جو ہیں وہ سبسڈیز فراڈ گورنمنٹ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے. اچھا اب ان کی باتیں سن کے اگر آپ پالیسی بنائیں نا, سوائے تباہی کے کچھ نہیں. کامن مین کی تو اکانومی ہے ہی نہیں نا پاکستان میں, اور وہ ہم نے بنائی بھی نہیں کبھی, ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑی. آپ لوگوں کا بھی حصے میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی نہیں بنائی. نہیں, ہمیں پاکستان میں اس سے پہلے دیکھو سچی بات ہے, پاکستان کو کبھی اکانومی بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس کی وجہ کیا ہے, ہم سیکورٹی اسٹیٹ تھے, ہم جنگیں لڑ رہے تھے, ویتنام, کورین, افغان وار, اسامہ بن لادن, ہمیں باہر سے پیسے آ رہے تھے, ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی اپنی اکانومی بنانے کی. اب ہمیں مصیبت پڑ گئی ہے, اب یہ جنگیں ختم ہو گئی ہیں, اب دنیا کہہ رہی ہے جناب اپنا بوجھ آپ نے خود اٹھانا ہے, عرب آپ کو پیسے نہیں دے رہی, اپنا امریکہ آپ کو پیسے نہیں دے رہا. اب ہم نے ایک نیا لالی پاپ شروع کر لیا ہے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, یہ IMF سائن ہوگا نا تو پھر عربی جو ہے نا یہاں پہ انویسٹمنٹ کر دیں گے. بھائی وہ کیوں کر دیں گے, وہ سعودی عرب میں, وہ انڈیا میں نہیں کریں گے جا کے. کوئی بھی بزنس مین ایسے نہیں آئے گا, آپ کو ایک پہلے نارمل ملک بننا پڑے گا. اور پھر دیکھیں یہ جو اسلام آباد میں آپ کے دفتر کے سامنے جو ہوا ہے پچھلے 3 دنوں میں, چیف جسٹس پاکستان کے سر کی بولیاں لگ رہی ہیں, تماشا لگا ہوا ہے. آپ کیسے اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا, مطلب دماغ خراب ہونا چاہیے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. ایسے نہیں ہوتا, نارمل کریں گے ملک کو تو انویسٹمنٹ آئے گی. تو نارمل ہوتا وہ ملک نظر آ رہا ہے, ہو جائے گا. یہی تو فیصلے کرنے ہیں نا جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں لوگ, انہوں نے ملک کو نارمل کرنے کے لیے ایک ایفرٹ کرنی ہے. عمران خان کے بغیر ملک نارمل ہو نہیں سکتا. دیکھو نا 2/3 میجورٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے, لوگ لڑنے مرنے کے لیے اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر ملک چل جائے گا, یہ تو نہیں ہونا نا. ایک قدم آپ پیچھے لے لیں, پھر ایک قدم عمران خان کو بھی پیچھے لینا چاہیے. اینڈ لیٹس ہیو اے نیشنل گورنمنٹ فار این ایئر جس میں عمران خان, آصف زرداری اور نواز شریف کا ایک متفقہ نام وزیر اعظم بن جائے سال کے لیے, اور اس دوران ہم نئی لیجسلیشنز کر لیں. انڈیپینڈنٹ پروسیکیوٹر جنرل اپوائنٹ ہو جائے تاکہ انشور ہو کہ آپ کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں ہوں گی. الیکشن کمیشن ریکانسٹیٹیوٹ ہو جائے, اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے اوپر جو ہے وہ آپ لیجسلیشنز کر لیں. یہ لیجسلیشنز کر لیں, اس کے بعد اس الیکشن. سارے عمل سے پہلے عمران خان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ معذرت بھی کریں, معافی بھی مانگے نا قوم سے کہ جو یہ تو ایک تلخی کا اظہار ہے نا. وہ تو دیکھو نا, عمران خان کہے گا جی 8 فروری پہ کون معافی مانگے گا, یہ تو ایک تلخیوں کا اظہار ہے نا. جب صلح ہوتی ہے تو پھر آپ تلخیوں والی باتیں تو نہیں کرتے نا, نیچے لے کے جانا. آپ صلح کے حالات ہیں قریب, یہ کینسلیشن والا مستقبل قریب جو ہوا ہے, یہ ایک آئی وڈ سے کہ ایک امید کی کرن مجھے تو لگی ہے. لیٹس ہو کہ یہ ہو جائے. ادروائز جن سے سنتے ہیں جو زیادہ قریب ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ نہیں جی وہ غصہ بڑا ہے. تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں جی غصہ تو بہت ہے, پر غصہ 25 کروڑ کا ملک تو نہیں نا چلا سکتا. عمران خان نہیں قبول ہے تو پھر آلٹرنیٹ پالیٹکس کیا ہے. جب دیکھیں عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں, عمران خان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا. جو آپ جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملٹری جج نہیں ہے. جج اس نے پوری دنیا میں آپ اپنی جگ ہنسائی بھی بنائیں, اور عمران خان کی پالیٹکس کو اس کا کیا فرق پڑے گا, وہ تو اور بڑی ہو جائے گی. پوری دنیا میں کہیں گے جناب یہ کیا تماشا لگ گیا. تو اس کا فرق نہیں ہوتا. اصل میں تو ہوتا ہے آپ اپنا آلٹرنیٹ پولیٹیکل نیریٹو آپ نے کیا بنایا ہے, اور پولیٹیکل نیریٹو از ناٹ اٹس اے ٹف ٹاسک. صحیح ہے. پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ قانون جو ہے, وہ آئین جو اگر کیسز ہیں جو بھی ہیں جو آپ بھی بات کر دیں, وہ پورا ہونا ضروری ہے. وہ پورا ہو تو بندہ اندر ہی نہ رہے. ایک دن میں اگر آئین قانون پہ عمل ہو تو عمران خان آج پالیٹکس کر رہا ہو. چلیے, بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب دیکھتے ہیں کہ حالات واقعی کو سازگار بنتے ہیں اور ملک آگے بڑھتا ہے نہیں. چھوٹا سا ایک بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے ان پولیس کے شہداء کے حوالے سے جو رحیم یار خان میں واقع پیش آیا. بریک لیتے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم بات کچھ کرنے جا رہے ہیں کل ہونے والے افسوسناک واقعے کی. ناظرین, عسکریت پسندی کی افریت نے ریاست کی داخلی سلامتی کے لیے شدید خطرات کو جنم دیا ہے. اب وہیں کچے کے ڈاکو بھی داخلی سلامتی کے لیے ایک سنگین چیلنج بن رہے ہیں, اور اس بار بھی ڈاکو نے ریاست پر ایک سنگین حملہ کیا ہے جس میں 12 پولیس اہلکار جام شہادت نوش کر گئے.
رات گئے رحیم یار خان میں کچے کے ڈاکوؤں نے پولیس کی 2 موبائلز کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ ڈیوٹی کی تبدیلی کے لیے واپسی کے دوران بارش کی وجہ سے کیچڑ میں پھنس گئی تھی۔ اس دوران ڈاکوؤں نے راکٹ لانچر سے پولیس کی موبائلز کو نشانہ بنایا۔ ان شہید ہونے والے جوانوں کی پولیس لائنز رحیم یار خان میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں وزیر داخلہ، آئی جی پنجاب اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ لیکن ناظرین، یہ پولیس کی نہ تو پہلی قربانی ہے اور نہ ہی بدقسمتی سے کوئی آخری قربانی ہے۔ ہمارے پولیس کے جوان فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتے ہیں، اور جہاں یہ جوان ڈکیتوں کی بے رحم گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں، وہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی یہ اولین حصار کے طور پر اندرونی سلامتی کا فریضہ نبھاتے ہیں۔ اور اس بے چہرہ جنگ میں نہ جانے کتنے پولیس کے افسران اور جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ پولیس سے چونکہ ہمیں عموماً شکایات رہتی ہیں جو بجا ہو سکتی ہیں، اور پولیس کا تاثر بھی اتنا مثبت نہیں، لیکن دہشت گردی اور ڈاکو راج کے خلاف لڑ کر جان دینے والے جوانوں کو وہ خراج تحسین بھی نہ دینا جس کے وہ حقدار ہوں، کوئی اعلیٰ ظرفی نہیں۔ اس لیے ہم ان 12 جوانوں سمیت دہشت گردی کا نشانہ بننے والے ہزاروں پولیس کے سپاہیوں اور افسران کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی ناظرین اہم ہے کہ داخلی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے ان ڈاکوؤں کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ ان کے خلاف بے شمار آپریشنز ہو چکے، لیکن ان کا مکمل خاتمہ کیسے اور کس طرح سے ہے؟ کیا یہ ڈکیت ریاست سے طاقتور ہو چکے ہیں؟ ان تک اسلحہ کی فراہمی کیسے ممکن ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب اور فیکٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق آئی جی پولیس طاہر خان صاحب۔ طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ایک جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچے کے ڈاکو ہیں، مختلف سندھ سے لے کے پنجاب کے پوری ایک سرحد میں یہ پھیلے ہوئے، لیکن ان کے خلاف جب آپریشن ہوتا ہے اکثر اوقات ہم پولیس والوں کی شہادتیں اور وہ جو کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر پاتے، اور اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ کیا سمجھتے ہیں وجوہات؟ کیا پلاننگ نہیں، ایکوپمنٹ نہیں، یا پھر یہ جلدی میں آپریشن کے نتائج ہیں کہ اتنا بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا اپنے پولیس کے شہادتوں کی صورت میں؟ میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی باقاعدہ طور پر آپریشن نہیں ہو رہا تھا۔ یہ مارچ کا جو جگہ ہے جی، یہ پنجاب کا آخری تھانہ ہے، صادقہ آباد رحیم یار خان ہے، اور اس کے چاروں طرف سندھ کا ایریا لگتا ہے، تھوڑا سا ایریا لگتا ہے رحیم یار خان یا صادقہ آباد کو، باقی 3 طرف جو ہے وہ سندھ کا ایریا ہے۔ اور عموماً اس مارچکے کی جگہ پر جانے کے لیے ہمیں سندھ کے علاقے سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ اگر ہم کچے کے مختلف علاقوں کو دیکھیں تو نسبتاً دوسرے کچے کے علاقے جو راجن پور وغیرہ میں ہیں، کشمور میں ہیں، ان کی نسبت یہ علاقہ پرامن رہا ہے۔ یہاں اتنے بڑے کچھ سردار وغیرہ بھی نہیں جو عموماً کچے کے علاقے میں جنہوں نے ملزموں کو پناہ دے رکھی ہے۔ البتہ یہاں پھر بھی لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ پوسٹ بنائی بھی تھی، اور یہاں جو ہے ایک ہفتے کے لیے جو پتہ چلا ہے ملازم لگائے جاتے تھے۔ اب یہاں پر کئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جن کا جواب ہمیں نہیں مل پا رہا۔ مثلاً جب یہ واقعی وہاں اگر خطرہ تھا تو پھر آپ نے پی سی وغیرہ کی نفری کیوں لگائی تھی؟ لوکل پولیس والے جو علاقے سے واقف ہوں وہ کیوں نہیں لگائے تھے؟ نمبر 2، ایلیٹ کے جوان کیوں نہیں تھے؟ ابھی تک تو ہمیں ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پنجاب کو سیلری کے یہ عام پولیس کے بندے تھے۔ اور پھر 21 بندوں کو 2 پکر، جو آپ کو پتہ ہے پولیس ڈالے چھوٹی پکرس ہوتی ہیں وہ، ان میں بھر کے بھیجنا، یہ بھی عجیب سی بات ہے۔ لگتا ہے کہ ملزموں کو پتا تھا کہ پولیس ہر جمعرات والے دن ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے اور وہ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ تو میرا خیال کے مطابق اس کی ایک مکمل انکوائری ہونی چاہیے، اور اس واقعے کا ذمہ دار وہ بیچارے جو شہید ہو گئے یا کوئی نچلے سطح کے پولیس افسروں کو نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پولیس کی بڑی اعلیٰ افسران ہیں ان کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ بالکل، یہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کو اس طریقے سے چھوڑا ہوا تھا۔ صحیح۔ طاہر صاحب، ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کچے میں ڈاکو تو تھے اور اس کو تو سب برملا تسلیم بھی کر رہے ہیں، یہ واقعہ، اس سے پہلے واقعات، تو کیا ہم کوئی گرینڈ آپریشن پورے 3 صوبوں کے ایریاز، جو 2 صوبوں میں اسپیشلی پنجاب اور
جو لگتا ہے سندھ کا، وہ گرینڈ آپریشن نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو، باقی فورسز سے مدد لی جا سکے؟ ایسا ممکن نہیں؟ یہ گرینڈ آپریشن تو ہونا چاہیے، ہوتے بھی رہے ہیں، لیکن باقاعدہ آرگنائز قسم کے اور مکمل اکوپ ہو کے ہونے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا جی جی کہ چند ایسے انتظامات ہیں، ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں، جی اگر ہم ان کو اڈاپٹ کریں تو اس سے کچھ پیسہ تو لگتا ہے لیکن صورتحال بہتر ہو جاتی ہے. آپ کو میں یاد دلاتا جاؤں کہ ان گرمیوں کے دنوں میں جب پانی چڑھتا ہے تو یہ پانی جو ہے تقریباً 28-30 کلومیٹر تک جا پھیلتا ہے. بالکل. یعنی دریا کا پارٹ جو ہے وہ 30 کلومیٹر تک بن جاتا ہے، اور پھر مختلف دریا کی جو شاخیں ہیں، جو پانی کی شاخیں ہیں، نہریں ہیں، وہ جگہ جگہ جا پھیلتی ہیں، اور وہاں اپروچ کرنا جو ہے پولیس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان ایریاز میں. لہذا ضرورت یہ ہے کہ ہم نے انڈس کو جو اتنا پھیلا دیا ہے اس کے پارٹ کی چوڑائی کم کریں. یہ جو ہے تقریباً 100-150 کلومیٹر کا ایریا بنے گا. اگر ہم فی الحال کوٹ مٹھن جو ہے راجن پور کے علاقے میں ہے، وہاں سے لے کے گڈو براج تک جہاں پنجاب اور سندھ کی سرحد ملتی ہے، بنگلہ ایچا وغیرہ کا جو علاقہ ہے، یہاں تک ہم دریائے سندھ کو سٹریم لائن کر دیں، یعنی ہم بند بنا دیں. کیا بات ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لندن میں دریائے ٹیمز پر بند بنا بہت بڑا اس طرح سے ہے بالکل کہ پانی ایک ہی محدود ایریے میں ہی رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیرس جہاں یہ جتنا پھیلے گا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچے کا علاقہ بھی طاہر صاحب آباد ہو جائے گا. جی اچھا، ایک وہ جو باقی علاقہ ہے وہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، بالکل وہ سارا جو ہے سیٹل ہو جائے گا، لوگ آرام سے رہیں گے، پولیس کی ایکسیس میں آ جائے گا. یہ خرچہ تو ہے. اچھا، لیکن طاہر صاحب ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کیپیسٹی اور ایکوپمنٹ وہ ہمارے پاس پولیس کے پاس وہ موجود ہے ان خاص طور پر ان علاقوں میں جو آگے راکٹس ہونے والے حملوں کا وہ دفاع بھی کر سکیں، یا ہم وہ وہیں بس وہی تھانے کی پولیس اور تھانے کا وہ چھوٹا سا اسلحہ اسی طرح سے چل رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم تھانے کی بات کریں تو تھانوں میں تو اسلحہ اس طرح سے نہیں دیا جاتا. جی ہاں. لیکن اگر ہم ضلع کی بات کریں تو ضلع رحیم یار خان، اور اگر اس سے بھی بڑھ کر پنجاب پولیس کی بات کریں تو ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے ان کے پاس کافی ویپن بھی اور جو دوسری گاڑیاں ہیں جسے ہم کہہ لیں اے پی سی ٹائپ گاڑیاں، بختر بند گاڑیاں، وہ ارینج کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پھر بھی وسائل تو ڈیفینیٹلی کم ہے، لیکن وسائل کو ہمیں بڑھانا ہوگا. اس کے علاوہ سینئر آفیسرز کو، سینئر قیادت کو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی. ایک اور میں ایڈمنسٹریٹو میجر اڈاپٹ کرنے کی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں، یہ جو تھانہ ہے ماچکا یا ماچکے، ادھر یہ اس کے 3 طرف تو سندھ ہے، تو جب پانی ادھر چڑھتا ہے سندھ کے ڈاکو ادھر آ جاتے ہیں، تو یا تو اس ماچکے کے ایریے کو سندھ کو دے دیا جائے کہ وہ اس کا انتظام کریں، اور پنجاب پولیس کو سندھ میں سے ہو کے گزر کے نہ جانا پڑے، یا پھر جو ارد گرد کا علاقہ سندھ کا ہے وہ پنجاب کو دے دیا جائے تاکہ بہتر ارینجمنٹ ہو سکے. صحیح. تو یہ اس قسم کے اقدامات کرنے بہت ضروری ہے. ڈیفرنٹ جو ہے وہ معاملات ہیں جن پہ اقدامات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تب جا کر یہ معاملات حل ہوں گے. بہت شکریہ طاہر عالم خان صاحب. یہ پولیس ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ وہ ہے پنجاب پولیس کے حوالے، سندھ پولیس، کے پی بلوچستان کی پولیس، وہ ہر وقت ہراول دستے کے طور پر تو موجود ہوتی ہے سامنے، لیکن شاید اس طرح سے جسے پوری دنیا میں جدید پولیسنگ ہے، اکوپڈ ہے، وہ شاید نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.